السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ ہم نے اپنی سیرت النبی کے لاسٹ سیشن میں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی بدر میں کی گئی اور وہ ان انٹینشنلی کی گئی، وہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا تیر اندازوں نے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات کے لحاظ سے ہمیں جو بات ٹھیک لگتی ہے ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کیا اور انہیں لگا کہ چونکہ جنگ جیتی جا چکی ہے تو اب یہاں سے موو آن کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید نے پلٹ کر دوبارہ حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ جو حملہ تھا اس نے مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی۔ حضرت خالد بن ولید نے جب حملہ کیا تو حملے کی وجہ سے جو پہاڑ پر 10 لوگ بچے تھے وہ 10 کے 10 جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، اور جو باقی 40 لوگ تھے وہ نیچے اتر آئے تھے مال غنیمت کے چکر میں۔ اب اس اچانک کیے گئے حملے سے کیا ہوا کہ مسلمان نرغے میں آ گئے۔ ان کے جو سوار تھے مشرکین کے، انہوں نے نعرہ بلند کیا، اور جیسے انہوں نے نعرہ بلند کیا تو جتنے مشرکین بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ آئے۔ ان کی ایک عورت نے فوراً سے آگے بڑھ کر جھنڈے کو اٹھا لیا۔ جب جھنڈا اٹھا لیا گیا تو ظاہر ہے ایک دفعہ پھر ان کا جوش و خروش بڑھ گیا، تو بکھرے ہوئے جتنے بھی مشرکین تھے وہ سارے کے سارے سمٹ آئے اور سارے مسلمانوں کے خلاف جم گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیچھے تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس وقت آپ کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جب خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بلند آواز سے پکارا، اِلَىٰ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں، لیکن لوگ مال غنیمت کے چکر میں بات نہیں سن رہے اس وقت۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ ہر طرف شور شرابہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایک دوسرے کی آواز اتنی جلدی سنائی بھی نہیں دیتی۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آواز دی تو اس آواز کو مشرکین نے جلدی سنا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے مسلمانوں کی نسبت۔ ان کے ایک دستے نے فوری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا رخ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیں۔ یہ وہ موقع تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن یردہم عنا، کون ہے جو انہیں ہم سے پلٹائے گا، انہیں ہم سے دور کرے، انہیں ہم سے دفع کرے، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور اس کے لیے جنت ہے، او هو رفیقی فی الجنہ، یا یہ کہ وہ میرا جنت میں رفیق ہوگا، جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو سنتے ہی ایک انصاری آگے بڑھے اور انہوں نے مشرکین کو پیچھے دھکیلا، لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین نے دوبارہ حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا۔ اب ایک اور صحابی تشریف لائے، انہوں نے بھی لڑنا شروع کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح تیسرے چوتھے یہاں تک کہ 7 کے 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ اب جب 7ویں انصاری صحابی گرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 قریشی مہاجرین باقی بچے، ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین نے دیکھا کہ ان کے پاس صرف 2 صحابہ ہیں تو انہوں نے اپنا حملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر لگا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا دایاں دان ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا اور خود سر پر ٹوٹ گئی۔ خود کہتے ہیں وہ جو ٹوپی سی بنی ہوتی ہے نا، جو اکثر جنگ کے لیے پہنی جاتی ہے، ہیلمٹ ٹائپ جو سیو کرتی ہے آپ کے سر کو کسی بھی طرح کے، اور اس کے ساتھ وہ لوہے کی زنجیر لگی ہوتی ہیں وہ جو سیکیور کرتی ہیں آپ پر کیے جانے والے حملے کو، تو وہ سر پر ٹوٹ گئی، خود سر پر ٹوٹی۔ اس سے کیا ہوا کہ سر اور پیشانی پر چوٹیں آئیں، آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی جو ہڈی ہوتی ہے اس پر تلوار کی ضرب لگ گئی، جس سے خود کی جو 2 کڑیاں تھیں، وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ لٹک رہی ہوتی ہیں، چونکہ خود کے ساتھ کڑیاں لٹک رہی ہوتی ہیں تو ان میں سے 2 کڑیاں اندر چہرے پر اندر کی طرف گھس گئیں، کندھے پر بھی تلوار کی ایک ضرب لگی، جس کی تکلیف 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتی رہی۔ البتہ آپ نے ڈبل زرہ پہن رکھی تھی، اس لیے وہ نہ کٹ سکی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کیا جانے والا حملہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر مسلمان ہیں اور ہم دین پر چل رہے ہیں تو ہم پہ آزمائش نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا بھی اللہ کو کوئی ہوگا؟ کوئی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، جو مرضی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کسی اور نبی کے شایان نشان بھی نہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، جسم تھا نا، تو جسم پہ ضرب لگی ہے تو جسم پہ تکلیف تو ہوگی۔ اس سب کے پیش آنے کے باوجود کیا ہوا کہ دونوں قریشی، یعنی کہ جو 2 مہاجرین تھے، انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس قدر تیر چلائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کی طرف بکھیرتے ہوئے فرمایا، ایرے فدا کا ابی و امی، چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ کے ذہن میں اس وقت کیا سین آ رہا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ سارے کا سارا نقشہ ایک پکچر کی صورت میں کھنچ جاتا ہے۔ میدان جنگ ہے، مسلمان لڑ رہے ہیں، مسلمان جیت رہے ہیں اور مسلمان جیت گئے، اور اس کے بعد اچانک سے مسلمانوں پر جب حملہ ہوا تو پوزیشن چونکہ ایک دم ایمرجنسی والی بن گئی۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن صحابہ نے اپنی جان دی، طلحہ بن عبید اللہ جب تنہا رہ گئے تو 11 افراد کے برابر انہوں نے لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 35 یا 39 زخم آئے۔ آپ اور میں تو آج دین کے نام پہ ایک کام کر کے تھک جاتے ہیں۔ ہماری اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف نام کی محبت ہے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں آج تو ہمت ہی نہیں، پھر دیکھیں گے، ابھی ٹائم کہاں ہے۔ کیا اپنے ایمان کو ایک دفعہ ٹٹولیں، کیا آپ میں اور مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اس طرح سے مقابلہ کر سکیں وقت کا، حالات کا، یا ہمیں اللہ کے راستے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے، انہوں نے تو، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی، آج ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ آج ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہم پر فرض کیا گیا کہ کیا کرو، جو سیکھو دوسروں کو پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آیا، آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر اس راستے میں سیرت پہ اور سنت پہ چلتے ہوئے اگر آپ کو اور مجھے کسی کی بات سننی پڑے، اگر ہمیں کسی کی تنقید برداشت کرنی پڑے، اگر ہمیں کسی کی باتیں سننی پڑیں، تو ہمارا اتنا ظرف بھی نہیں کہ ہم ان باتوں کو خاموشی سے ہضم کر سکیں۔ ایک دفعہ ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ کیا میرا دل اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں دین پہ چلتی ہوں، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتی ہوں، تو راستے میں آنے والی ساری رکاوٹیں میں ان کا مقابلہ خوشی سے کروں گی، اور اس کی وجہ یہ کہ ہمیں تو وہ موقع ہی نہیں ملا۔ یہاں دیکھیں طلحہ بن عبید اللہ 39 زخم کھا چکے اور اپنے ہاتھ پر تیر اور تلوار روک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے ہیں، اور اس حد تک تیر اور تلوار لگے ان کی انگلیاں زخمی ہو کر شل ہو گئیں۔ اب اندازہ لگائیں ایک بندہ جس کے ہاتھ شل ہو جائیں، ہمارے تو ذرا سے پاؤں میں درد ہو، ہمیں تو کہیں پیدل چل کے درد سننا پڑے، ہم کہتے ہیں ہائی اتنی دور چل کے کون جائے گا۔
چھوڑا نہیں جاتی. اس سے اچھا میں گھر پہ ہی کچھ پڑھ لوں. اچھا گھر پہ ہی ریسٹ کر لیتی ہوں، اتنی دور جاؤں گی تو تھک جاؤں گی. آپ اور میں تو دین کے لیے تھکنا بھی برداشت نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ یہ حالات جو صحابہ کے تھے. آپ کو اور مجھے اپنے ایمان کے لیول کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ دین کے راستے میں جتنا بھی تھکنا پڑے، تھکن نہ لگے، ایک شکن ہمارے ماتھے پہ نہ آئے. اگر ہمیں ہمارے استاد کچھ کہہ دیں کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، ایک شکن ہمارے ماتھے پہ نہ آئے. اگر استاد کہہ دیں کہ آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، استاد ہوتا ہے، وہ آپ کو غلطی پہ نہیں روکے گا تو وہ کس کو روکے گا. اور تربیت تبھی ہوتی ہے جب صحیح بات کو اپریشیٹ کیا جائے اور غلط بات کو روکا جائے. یہیں اسی موقع پر جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی انگلیاں شل ہوئیں، ان کی جب آخری انگلی زخمی ہوئی تو ان کے منہ سے ہلکی سی سی کی آواز نکلی. جو ہوتا ہے نا ہمیں کچھ لگ جائے، ہم کہتے ہیں ہم سی تو ہم کرتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ہائے اللہ دیکھو دیکھو کیا ہو گیا، پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، میں تو مرنے والی ہو گئی. تو اللہ جی رونا دھونا اور پتہ نہیں کیا مسئلے مسائل ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں. ہمارے منہ سے ناشکری ختم ہی نہیں ہوتی. ہلکی سی کی آواز آئی، اتنی کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہترین استاد، وہیں پر فرما دیا. کیا کہا ابو طلحہ سے؟ لو قلت بسم اللہ، اگر تم بسم اللہ کہتے، لرفعتک الملائکہ، کہ فرشتے جو تھے وہ تمہیں اٹھا لیتے، اوپر لے جاتے، بلندی پر لے جاتے. والناس ینظرون، اور لوگ دیکھتے ہی رہتے. تم ایک دفعہ بسم اللہ تو کہتے. تو تربیت تو انہوں نے جنگ میں بھی کی. اپنے صحابی کی تربیت کے لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا میدان جنگ ہے. آج ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہہ دیں اور تو 4 دن تک تو منہ ہی بنے رہتے ہیں سب کے. یہی حال ہے نا ہمارا. ہمارے لیے استاد کی بات کی وہ اہمیت ہی نہیں رہی جو پہلے تھی. اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارے دلوں میں استاد کا احترام ختم ہو گیا ہے. جب احترام ہوتا ہے، جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو مجھے اپنا جب بچپن یاد آتا ہے تو ہمیں ہمارے استادوں کو حد سے زیادہ عزت دی جاتی تھی. آج حال یہ ہے کہ استاد پیٹتا رہے اور سبق آ رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ آ رہا ہے. سننے والے ٹیچرز ڈیلی بیسس پہ سن رہی ہیں اور صرف ایک میسج کر کے بتانے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی کہ ہم صرف اپنا پرابلم بتا دیں، اپنا مسئلہ بتا دیں کہ یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں سبق نہیں سنا رہی. جب پرسنلی کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، ایڈمن کانٹیکٹ کرتی ہیں، تب بتایا جاتا ہے کہ جی یہ مسئلہ تھا اس لیے میں سبق نہیں سنا رہی. اپنی رسپانسبلٹی کا اتنا بھی احساس نہیں کہ ہم خود بتا دیں. تو سیرت آپ کو ایک ایک چیز سکھائے گی، آپ کی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ آپ نے کرنا ہے. یہاں دیکھیں جنگ کا موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں اور پھر صحابہ ناراض نہیں ہو گئے. لو جی ایک تو آپ کے لیے تیر کھا رہا ہوں، ہاتھ میرے زخمی ہو گئے اور یہاں بھی کہہ رہے ہیں بسم اللہ پڑھو. یہ ایٹیٹیوڈ صحابہ کا نہیں تھا. یہ آپ اور میں ہیں جو ایسے بولتے ہیں. اتنا تو کرتی ہوں، روز تو سناتی ہوں، کیا ہو گیا ایک دن نہیں سنایا. اچھا روز تو کام کرتی ہوں، کیا ہو گیا 2 دن نہیں کیا. اچھا ویسے تو ہر دفعہ آپ کو بتاتی ہوں، اسی دفعہ نہیں بتایا نا. اور آپ تو ایک دم اتنا غصہ کر لیتی ہیں. تو یہ تو وہ ہم اپنے ٹیچرز کو غلط سمجھنے لگتے ہیں. ہم اپنے والدین کو بعض دفعہ غلط سمجھنے لگتے ہیں. والدین سمجھا رہے ہیں بات اور بچہ کہہ رہا ہے مسلسل اچھا آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں، آپ کو کیا پتہ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے سیرت سے سیکھنی کہ تربیت استاد کا اور والدین کا کام ہے. اور اگر وہ تربیت کریں تو انہیں پتہ ہے کہ کس موقع میں آپ کو کیا بات سمجھانی ہے. یہی موقع ہوتا ہے کہ جب موقع پہ جو بات کی جاتی ہے وہ ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے. اس موقع کے بعد جب بھی طلحہ بن عبید اللہ کو تکلیف ہوتی ہوگی تو یقیناً ان کے منہ سے سی نہیں نکلی ہوگی، یقیناً ان کے منہ سے ہمیشہ بسم اللہ ہی نکلا ہوگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو موقع کے لحاظ سے اگر بتائی جائیں تو دماغ میں بیٹھتی ہیں. کیا ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، اس مشکل ترین گھڑی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی. حضرت جبرائیل امین آ گئے، حضرت میکائیل علیہ السلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت ترین لڑائی کی. کچھ اور مسلمان بھی پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. انہوں نے بھی جم کر دفاع کیا. سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق شامل تھے. ان کے ساتھ ابو عبید اللہ بن جراح تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکالیں. وہ جو انہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا سیکیورٹی کے لیے، اس کی جو کڑی ان کے چہرے میں گھس گئی تھی وہ نکالنے کے لیے. لیکن حضرت
حضرت ابو عبیداللہ نے کہا، اصرار کیا اس بات پر کہ وہ یہ کام کریں گے۔ اب ہوا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جب خون کی ایک کڑی نکالی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اگلا دانت گر گیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے دوسری کڑی نکالی، اب دیکھیں ایک دانت نکلا ہے، دوسری کڑی زیادہ احتیاط سے نکالنی پڑتی تھی، لیکن اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ وہ نکالنی ضروری تھی۔ اس وقت ہماری طرح کی VIP OT نہیں تھے، وہاں پر جنگ کا میدان تھا، اور اس وقت تو مرہموں کو بھی ایسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا، پراپر سٹچنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسا انتظام جو میڈیکل فیلڈ اتنی ڈیولپڈ تو نہیں تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دوسری کڑی نکالی، دوسرا دانت بھی گر گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبیداللہ کو سنبھالا، وہ شدید زخمی ہو چکے تھے، اور اس دوران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، عمر بن خطاب، علی بن ابو طالب اور وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی آ پہنچے۔ دوسری طرف مشرکین کی تعداد بھی بڑھتی گئی، ان کے حملے بھی سخت تر ہوتے گئے، مگر مسلمانوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی دفاع کر رہا تھا۔ جھنڈا جو تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ مشرکین نے ان کے دائیں ہاتھ پر اتنی زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا، اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اب یہاں پر رک کے ذرا سوچیں کہ صحابی، اور ایک ہاتھ کٹا، دوسرے میں جھنڈا پکڑ لیا، دوسرا کٹا تو گردن اور سینے کے درمیان سہارا دے کے تو انہوں نے جھنڈے کو بلند رکھا۔ اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے کون کون سی قربانیاں دی گئیں؟ ہم اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی آج کی جو آپ کی سیرت کا کام ہے، جو نیکسٹ آپ کا سیرت کا پیپر ہونا ہے، اس میں آپ نے یہ اسائنمنٹ اپنی تیار کرنی ہے کہ میں اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے کیا کر سکتی ہوں، ذاتی طور پہ، انفرادی ہو یا اجتماعی۔ ہم دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم کون سا ایسا کام کریں کہ ہم اسلام کے جھنڈے کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کریں۔ ہمارا کیا رول ہے؟ ہر بندے پہ ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کلمہ پڑھتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے ساتھ ہی آپ اور میں دین کے سرکل میں داخل ہو جاتے ہیں، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور پورے کا پورا اسلام یہ کہ آپ اور میں، ہم پر فرض ہے کہ ہم اس قرآن کو، قرآن کے پورے مصحف کو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو A to Z پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور عملاً اسے زندگی میں اپلائی کریں۔ جب تک ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے، ہمارے آپ کے اور میرے زبانی دعوے، زبانی محبت اور ہمارے زبانی وعدے کسی کام کے نہیں۔ ہمیں پریکٹیکل مسلمان بننا ہے، ہمیں اسی طرح کا بننا ہے۔ ایک ہاتھ کٹا، دوسرے میں جھنڈا اٹھا لیا۔ ہمارے تو ایک ہاتھ میں درد ہو، ہم اس دن لکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ جنہیں آج تو لکھنے، آج نوٹس کون بنائے گا؟ بار بار اناؤنس ہوتا ہے والقلم مکمل کریں، لیسن مکمل کر کے بھیجیں، پکچر اپنی مکمل کر کے بھیجیں، اور بار بار اناؤنسمنٹ کے باوجود بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا کام پینڈنگ ہوتا ہے، اور انفارم بھی نہیں کیا جاتا کہ کیوں پینڈنگ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ آپ کی تربیت کے لیے ہے۔ جب تک آپ چیزیں سمجھیں گے نہیں، بہت مشکل ہے اس کو کنٹینیو کرنا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں اور اچھے طریقے سے پڑھیں، اور یہ جو آج کا ٹاپک ہے اسے ذہن میں رکھ کے کہ کیسے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ نے جانیں قربان کی، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے اتنی قربانیاں دی، صحابہ نے اتنی قربانیاں دی، تو ہم اتنا تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمیں موجود نہیں، لیکن ان کا مشن موجود ہے۔ ہم نے ان کے مشن کو آگے لے کر چلنا، ہم نے اس کام کو، اس ذمہ داری کو جو امت مسلمہ کو دی ہے، امتم وسط لتکونوا شہداء، آپ نے اور میں نے دوسروں پر گواہ بننا ہے۔ ہم نے دوسری امتوں پر گواہ بننا ہے، تو وہ گواہی کیسے ہوگی؟ کہ جب ہم تبلیغ کریں گے، ہم دوسروں تک دین پہنچائیں گے، لیکن دوسروں تک دین پہنچانے کے لیے پہلی شرط یہ کہ ہمیں خود بھی دین کا پتہ ہو،
خود ہمیں اگر کسی چیز کا پتہ ہوگا تو تبھی ہم تبلیغ کر سکیں گے، خود ہمیں کچھ آتا ہوگا تو ہم کسی کو بتا سکیں گے، خود ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمارے بچے کبھی نماز نہیں پڑھیں گے، خود ہم دین پر عمل نہ کریں، سنت پر عمل نہ کریں، ہم کسی کو لیکچر بھی دیں گے نا تو وہ 4 بندوں میں بیٹھ کر بھی کہے گا اپنا حال دیکھیں بی بی کرتی کیا ہو، پہلے خود کو تو بدلو۔ تو اب سب سے پہلا کلیہ خود بھی اپلائی کریں، پھر اپنی فیملی، اپنا سرکل، اپنے رشتہ دار، اپنے ہمسائے، اپنے پڑوسی، اس کے بعد باہر جائیں اور کوشش کریں، بہترین کوشش یہ کہ اپنی ہمت سے بڑھ کر کریں۔ یہ جو صحابیوں کے جن کے آج آپ نے قصے پڑھے، ان اصحابہ نے جانیں لٹا دیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے جانیں لٹا دیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اور آپ اور میں صرف امت مسلمہ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں سیرت سے اتنا جو ہم وقت لگا کے اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو کیسے بدلنا، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے ہر صورت میں، ہر صورت میں ہمیں جوش سے قرآن پہ کام کرنا ہے، جوش و جذبے سے سیرت پہ کام کرنا ہے۔ جب تک جوش نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی، تب تک محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا ہمیں کوئی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ والدین ہوں اور چاہے وہ اولاد ہو اور چاہے وہ رشتہ دار ہوں، سب سے آگے اللہ، اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد باقی رشتے، باقی معاملات بعد کے ہیں۔ آج آپ اور میں بہت سی جگہوں پر اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کے طرز عمل کو اگنور کر دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو رون دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے خوش ہو جائیں، ہمارے اپنے ہیں یہ خوش ہو جائیں۔ آپ کو اور مجھے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے ہمارے اعمال کے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف بتا دیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ نے کہا ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا۔ آپ وہاں بارگیننگ بھی نہیں کر سکتے، آپ وہاں ریپلیسمنٹ بھی نہیں کر سکتے، یہ لے لیں تو یہ دے دیں، نہیں، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نفسا نفسی کا عالم، آپ کے ساتھ آپ کے اعمال اور میرے ساتھ میرے اعمال، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال پہ کام کرنا ہے، اپنے اوپر ورکنگ تیز ہوگی، اپنا جو ہے وہ عمل اچھا ہوگا تو ہمیں دوسروں کو بتانے میں بھی آسانی ہوگی۔ ہم جب خود عمل کریں گے تو انشاءاللہ دوسروں ہماری بات میں تاثیر ہوگی اور دوسروں کے لیے ہماری بات کو ایکسیپٹ کرنا ماننا آسان ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہمارے بچوں کو اور ہمارے پیاروں کو بہترین طریقے سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔